رنج و غم مٹانے والے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، نام حضرت پر لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ مومنو آپ پر پڑھے جاؤ با ادب اور با وقار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ ذرا غور کیجئے کہ 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، انعام کتنا بڑا ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ آپ اگر شارٹ سے مختصر سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو غالباً 15 سے 20 منٹ میکسیمم آپ کے 100 درود پاک پورے ہو جائیں گے، اور انعام اتنا بڑا۔ میں چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جناب 100 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کو 10,000 روپے ملیں گے، بندہ کہے یار 15 منٹ میں 10,000 روپے، 1000 بار درود پاک پڑھے گا تو 1,00,000 روپے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا کا اگر کوئی انعام اعلان کر دیا جائے تو سارے لوگ اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ آخرت کا کتنا بڑا انعام ہے، ہر درود پر 10 رحمتیں۔ آپ یقین کریں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی ایک رحمت نہیں خریدی جا سکتی۔ اللہ نہ چاہے جس پر رحمت، کون رحمت لے سکتا، مگر درود پاک سبحان اللہ ہر درود پر رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت رہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے کاروبار کی، ہمارے گھر بار کی حفاظت رہے، ہم سفر پر جائیں تو خیر سے جائیں، واپس بھی خیر سے آئیں۔ تو سبحان اللہ، مجھے بتائیے جس پر رحمت الہی برستی رہے تو اس کی کیسی حفاظت ہو جائے گی؟ تو گھر سے نکلے تو درود پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، بچوں کو کہیں کہ وہ گھر پہ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ یہ سارا رحمتوں کا حصار جو ہے ہمارے ارد گرد رہے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں درود پاک ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہم درود پڑھتے بعضوں کا سمجھتے ہیں ایک نیکی کمالی، یہ کئی نیکیوں کا مجموعہ ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، یہ ایک نیکی۔ درود کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین بڑھتا ہے، یہ دوسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے میں تعظیم مصطفیٰ ہے، رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ تیسری نیکی۔ درود پاک پڑھنے سے آخرت پر ایمان پکا ہوتا ہے، یہ چوتھی نیکی۔ درود پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا ذکر ہے، یہ پانچویں نیکی۔ اور درود پاک میں نیکوں کے سردار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نیکوں کے ذکر پر رحمت اترتی ہے، یہ چھٹی نیکی ہے۔ آئے ہائے، نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے اگر بندہ درود پاک پڑھنے والا بن جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ایک واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور قرآنی واقعہ ہے، کئی بار ہم نے سنا ہوگا۔ ایک عظیم خاندان کی یاد بہت زور سے، بڑی زور و شور سے دنیا بھر میں اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عظیم خاندان ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان۔ حضرت ابراہیم کی یاد ہے، حضرت اسماعیل کی یاد ہے، بی بی ہاجرہ کی یاد۔ مسلمان حج کو جا رہے ہیں، اس میں بھی حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یادیں ہیں، اور جب قربانی کرتے ہیں تب بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادیں ہیں۔ کیا خاندان ہے! مگر ان واقعات سے جو آج بیان میں سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، اور اس کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ وہ آگے بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا نمرود۔ یاد رہے کہ دنیا میں 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع ملا ہے، ٹھیک؟ اس میں 2 ایمان والے تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ جو ایمان والے تھے وہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور 2 جو غیر مسلم تھے، بے ایمان تھے، اس میں ایک تھا نمرود اور دوسرا فرعون۔ اچھا، اب نمرود جو تھا وہ بڑا ہی بدبخت تھا۔ ایک تو خدائی کا دعوے دار بھی ہو جاتا تھا، اور نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی طرف بلانے کی کوشش کی کہ وہ بھی اس کی بات مانے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتے تھے۔ نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ کس طرح نمرود کے دربار میں رہ کر حضرت ابراہیم نے حق کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک بندہ جس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو جیل سے نکال کے رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے بھی زندہ کر دیا، اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی نا، سزائے موت ہو گئی تھی، میں نے اس کو فارغ کر دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو وہ ہے جو موت دیتا ہے، تو اس نے ایک عام بندے کو پکڑا اور اس کو قتل کا حکم دے دیا، اس کو مار دیا، کہا کہ موت تو میں بھی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی؟ تو بہرحال کمال کا جذبہ تھا، کمال کا یقین تھا اللہ وحدہ لا شریک پر، ایسا یقین سبحان اللہ۔ اور جب نمرود نے دیکھا کہ کوئی بات یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ان بدبختوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اچھا، وہ کوئی نارمل آگ نہیں تھی، ایسی آگ نہیں تھی کہ لکڑیاں لگائیں اور جناب بندے کو ڈالنا ہے۔ ایک ایسی آگ تھی کہ جو اس وقت تک اتنی بڑی آگ لگائی نہیں گئی تھی، اور ایسی آگ تھی کہ کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا تو وہ گزر نہیں پاتا، جل کے اس کے اندر کوئلہ بن جاتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ میں پھینکا جانے لگا۔ دیکھیں آج بھی اگر کوئی جیل میں قید ہو نا، سزا سنا بھی دی گئی ہو، تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ضمانت ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ سزائے موت کے قیدیوں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ چلے کوئی نہ کوئی چانس ہوگا، کوئی سزا معاف ہو جائے گی، کوئی عمر قید میں تبدیلی ہو جائے گی۔ سنا ہے پاکستان کی جیلوں میں کئی سال سے لوگ ہیں سزائے موت کی قیدی ہیں، مگر ان کو سزائے موت نہیں ہو رہی، تو کوئی نہ کوئی یقین یا امید رہتی ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے، اپنی طرف سے اچھال دیا گیا۔ تو جبریل امین آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہا پھر جس سے حاجت ہے اس کو بتا دینا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تو عرض کریں۔ تو آپ نے کہا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، اے جبرائیل میں کس حال میں ہوں میرا رب کریم جانتا ہے، اس کا جاننا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ اب یقین کا لیول تو دیکھے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا، میرے مانگنے سے بہتر یہ کہ وہ جانتا ہے، اس نے دیکھا ہے، اسے معلوم ہے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اگر وہ راضی تو میں بھی راضی۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ دو چلے پاوا ہوں، اگر میرا مالک میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا۔ یہ کیسا یقین تھا، مگر اس یقین کا نتیجہ کیا نکلا کہ قرآن میں رب فرماتا ہے یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم۔ پھر آگ کو رب نے کیا حکم دیا، ذرا سمجھیے گا بات کو، اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے اس واقعے میں۔ مجھے بتائیے آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہی ہے نا، عقل بھی کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے، تجربہ بھی کہتا ہے، جب بھی آگ ہے کوئی چیز ڈالو جلی جاتی ہے۔ مگر اسی آگ کو رب نے کیا حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کا ایمان ایسا تھا، یقین ایسا تھا کہ اتنی بڑی آگ جو ہے حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔
باغ بن جاتی ہے. اچھا پھر ہوا کیا کہ نمرود جو ہے کچھ دنوں کے بعد, ایسا نہیں فوراً, کچھ دنوں تک آگ جلتی رہی, حضرت ابراہیم اس میں ڈالے جا چکے تھے. نمرود نے سوچا دیکھوں تو صحیح کہ ابراہیم کا حال کیا ہوا ہے. وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھ گیا, اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے آگ کی طرف دیکھا. وہ حیران ہو گیا کہ حضرت ابراہیم اس اتنی بڑی آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بندہ باغ میں بیٹھا ہوتا ہے. بالکل اس آگ نے کوئی بال بھی دیکھا نہیں کیا. حضرت ابراہیم چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں نہیں رہے. تفاسیر میں لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے, مگر جب آپ باہر آتے ہیں تو آگ کی نے کوئی اثر آپ پر نہیں ڈالا. اللہ اکبر. اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ نمرود نے یہ کیا کہ ہو سکتا ہے یہ آگ کی جو نا یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے, یہ آگ جلانے والی آگ نہیں ہے. تو نمرود نے پریکٹیکل کرنے کے لیے ایک اور بندے کو اس آگ میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم اس آگ میں موجود ہیں اور بڑے نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں, آگ جل رہی ہے. تو نمرود نے ایک اور شخص کو آگ میں ڈالا. جیسے ہی وہ بندے کو آگ میں ڈالا, اس آگ نے اس بندے کو جلا کر راکھ کر دیا. یعنی اس آگ کا کام جلانا تھا, مگر میرا رب جس کے لیے چاہے وہ آگ گلزار بن سکتی ہے. اللہ اکبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ معجزہ لوگوں نے دیکھا تو کئی لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, مگر نمرود کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. لیکن اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یقین, بلیف, اللہ پر بھروسہ. اور اگر رب پر بھروسہ ہونا تو ایسے کام آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. ہاں, شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ چاہیے, یقین وہ چاہیے. اگر آج بھی ہو کیسا ایمان؟ ابراہیم سا ایمان پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی غموں کی آگ باغ بنے گی, آج بھی آپ کی مشکلوں کی آگ باغ بنے گی, مگر پرابلم یہ کہ یہ بھروسہ کہاں ہے, وہ یقین کہاں ہے اللہ پر؟ ڈگمگا گئے ہم لوگ, ہمارے یقین اور بھروسے ہل گئے ہیں. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو امت کا حکیم کہا جاتا تھا. بڑے کمال کی شخصیت اور بڑے عقل مند اور دانا تھے. آپ کے دور میں آپ یمن میں رہتے تھے اور آپ تابعی بزرگ ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا ہو. تابعی, سبحان اللہ. وہ تابعی بزرگ تھے, یمن میں رہتے تھے. آپ کے دور میں ایک شخص تھا اسود انسی. اس بندے نے معاذ اللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا, اور ایک دن زبردستی آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں بالکل, میرے آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, سچے نبی ہیں, وہ میرے آقا ہیں, میں ان پر ایمان رکھتا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول؟ حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا تم کیا کہتے ہو, یعنی سنا ہی نہیں اس کی بات, سنی انسنی کر دی. اسود انسی کو بڑا غصہ آیا, اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ بڑی اور خوفناک آگ جلائی جائے. آگ جلائی گئی. ابو مسلم رحمت اللہ تعالی کو اس دہکتی آگ میں ڈال دیا جائے, حکم دے دیا. آپ کا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا, آپ کھڑے رہے اور آپ کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا. سبحان اللہ. جس رب نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا, گلزار کیا تھا, ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی کے لیے بھی وہ آگ سلامتی والی ہو گئی. بالکل صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے. اسود انسی نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنی بڑی کرامت, اب یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو میری تو نبوت کا جو دعویٰ ہے وہ بیڑا غرق ہی ہو جائے گا. تو ان کو آزاد بھی کر دیا اور کہا کہ فوراً یہاں سے آپ چلے جائیں. تو آپ کو یمن سے نکال دیا. آپ یمن سے نکلے اور مدینہ منورہ حاضر ہو گئے. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں, غلامی میں نہ کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. بات یقین کی ہے, بات ایسے کس کو کہتے ہیں ایمان کی ہے. آج تو پرابلم یہ ہے, آج ہمیں کوئی سوال کر دے ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ واقعی اس بات کی دلیل کیا. اپنے ایمان کے بارے میں لوگ تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں. اللہ ایک ہے, اللہ واقعی موجود ہے, اللہ کہاں ہے, معاذ اللہ, ایسے ایسے سوال لوگ کر دیتے ہیں. اور چونکہ مطالعہ ہوتا نہیں ہے, علماء کی صحبت ہے نہیں, آپ سمجھیے بات کو. اس وقت جو ماحول ہے
اپنے اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کا دور ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا ایمان کیا ہے, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, جنت دوزخ, ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے. مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور اچھا, جنہوں نے ایمان پر حملہ کرنا ہے ان کو سب پتا ہے, ان کو پتا ہے ان کو کیسے بہکانا ہے, ان کو پتا ہے ان کے دل میں شک کی پن کیسے چبونی ہے. تو خدا را یہ بات سمجھیے کہ اس وقت باقاعدہ ایسے لوگ, ایسے ادارے کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے, ان کو اپنے رب سے ہی جناب یقین ختم کر دیا جائے, اسلام سے ہی ان کو ہلا دیا جائے, مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے یہ بات کہی تھی. بتاؤ وہ 100 سال پہلے کے معاملات تھے, اب اور کتنے خطرناک ہو گئے. آپ نے لکھا تھا سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. انہوں نے سمجھایا تھا کہ چور رکھوالے بن گئے ہیں, آپ کو اسلام کے لبادے میں اسلام کی بات کرنے آئیں گے اور ایمان لوٹ کے چلے جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں. کیا محاورہ استعمال کیا ہے, آنکھ میں جب کاجل لگا ہو تو کون نکال سکتا ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. یہ دور غفلت کی نیند سونے کا نہیں ہے. ہمارے بچوں کو کتنا پتا ہے اسلام کے بارے میں, خود ہمیں کتنا معلوم ہے, لیکن یقین بزرگوں کا کیسا تھا کہ جناب ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا تھا, وہ آگ باغ بن جاتی تھی. یقیناً آج کے دور میں یہ ٹیسٹ نہیں کریں گے ہم. اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب کوئی کہے چلو جناب اسلام یقین جو ہے میرا, اسلام حق پر ہے کہ نہیں, آگ میں جاتا ہوں, آگ نہیں جلائے گی مجھے. پہلا ایسے یقین بھی تو لائے نا. یہ امتحان اور ٹیسٹ کرنا ہمارا کام نہیں, یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا. بڑی خوبصورت بات سمجھیے گا کہ ہمیں کس طرح اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے کہا آپ اللہ پر کامل بھروسہ کرتے ہیں؟ کہا بالکل کرتا ہوں. کہا پھر پہاڑ سے کود جائیں, اللہ نے بچانا ہوگا تو تمہیں بچا لے گا. آپ کا رب بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا دیکھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ ضرور رکھتا ہوں مگر اللہ کا امتحان نہیں لیتا ہوں. تو یہ بھی بات سمجھنے والی ہے. اس طرح کے ٹیسٹ نہیں لیے جاتے اپنے آپ پر, مگر ان واقعات سے سیکھنا کیا ہے کہ یقین کیسا ہونا چاہیے, رب کے فیصلوں پر اطمینان کیسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ ہے نا. ایک قافلہ تھا, 3 افراد ہیں, بلکہ اس میں سبحان اللہ 4 افراد ہیں. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, بی بی ہاجرہ, اور چوتھے کون تھے؟ حضرت جبرائیل. حضرت جبرائیل راستہ بتا رہے ہیں, یہ پورا قافلہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم کو اتنا شوق تھا, پوچھتے اے جبرائیل ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے. ہماری منزل آ گئی؟ کہتے ہیں بھی اور آگے. لکو دک صحرا میں ایک ٹیلے پر جا کر, کون سی جگہ تھی جہاں آج مکہ آباد ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا, کعبہ بھی نہیں تھا. اسی ٹیلے والی جگہ پر بعد میں کعبہ بنایا گیا. بالکل صحرا ہے, نہ پانی ہے نہ کھانا ہے. حضرت جبرائیل نے بتایا اے ابراہیم تمہارا مقام آ گیا ہے. حضرت ابراہیم کی اطاعت دیکھیں کہ وہ بیٹا جو 99 سال کی عمر میں دعاؤں کے بعد ملا ہے. حضرت اسماعیل آپ کو 99 سال دعا کرتے کرتے گزر گئے, پھر ملے تھے, مگر حکم کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو, اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو, اپنے بیٹے کو جب چھوڑ کر جاتے, تھوڑے سے کھجورے ہیں, پانی ہے, تو بی بی ہاجرہ کیا کہتی ہیں؟ 3 بار کہا کہ ابراہیم کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں, کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا, تو آخر میں کہتی ہیں اللہ امرک بہذا, اے اللہ کے نبی کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا مجھے رب نے حکم دیا ہے. اب یقین دیکھیں اس خاتون کا, اس ماں کا یقین دیکھیں جس کا چھوٹا بچہ ساتھ ہے, دودھ پیتا بچہ ساتھ ہے, نہ کوئی انسان نہ پرندہ. مگر جب حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ ہاں رب کا حکم ہے, تو کیا کہا؟ اے اللہ پاک کے نبی اگر یہ اللہ پاک کا حکم ہے تو پھر آپ خیر سے جائیں, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. رب کا حکم ہے نا, پھر کھانا بھی اسی نے دینا ہے, پانی بھی اس نے دینا ہے, ہماری حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے. آئے ہائے یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے. اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے. اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے, رات سے دن کو بناتا ہے. اللہ پاک وہ ہے جو بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے. یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے. اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا, پانی بھی اسی کی نعمت ہے, وہی عطا فرمانے والا ہے. ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا, رزق دینے والا تو موجود ہے. سبحان اللہ. اور ایسا ہی ہوا
کہا اب خیر سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کیا ترجمہ ہوا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی طرح بے خطر بغیر ڈرے آگ میں کود جانے کا نام یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ محبت الہی پہ غرق ہو جانا اور اپنے آپ کی اصلاح میں لگ جانا یقین ہے۔ اے دور حاضر کی تہذیب کے دیوانوں، بے یقینی جو ہے وہ غلامی سے بھی بری چیز ہے۔ آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے؟ یقین ہی نہیں ہے کسی کو، تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات پہ پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین۔ آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے، وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے۔ کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی۔ کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔ بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے۔ اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ کوئی لندن پیرس کے ساتھ خواب دیکھ، جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھتا مسلمان گیا۔ تو پتہ یہ چلا
کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ، ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ تو پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو this is the time to prepare yourself۔ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزارے۔ اور رجب ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں، یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یہ بظاہر تو ون لائنر حدیث ہے، لیکن اگر اس حدیث کے پیچھے جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے، اس پر غور کیا جائے تو اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ۔ کیونکہ قیامت کا دن جو ہے نا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے۔ اس سے زیادہ خوفناک دن نہ کبھی آیا نہ پھر کبھی آئے گا۔ اور اس دن تکلیفوں کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی۔ جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے، وہ نہ مانگے۔ یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے، وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو۔ اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے، اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو، پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی۔ آج جس کی ماں رہی نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے؟ سفر پہ ہوتے تھے
تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا بیٹا کدھر پہنچے, بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح, بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو. ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا, ماں پیٹ میں درد ہے. کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. بیٹا اپنی تکلیفیں سہتی رہی, اپنی تکلیفیں سہتی رہی, مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی. لے لو دعائیں, یہ دعاؤں کا سائبان ہے. نہ کرو ماں کو تنگ, نہ کرو اسے پریشان. جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا, ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے. تمہاری ماں نے دعا کر دی نا, یہ عرش تک جاتی. اور ایک اور بات بتا دوں, کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو, ابو دعا کر دی, الگ بات ہے, وہ کرتے ہیں. اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے. ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے. ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق, فاجر, گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز اچھی نہیں, جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ, رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا, ابھی اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم, میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے, یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, ہے میرے فرشتوں اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. کاش زندگی میں ایک دعا, مجھے بتاؤ نا, میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے, پھر تو میرا کام ہو گیا نا, میرے رب کو میں پسند آ گیا, اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے, میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو, اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں, آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے, کئی بڑے بھائی ہوں گے, آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, اسمال چائلڈ, بیمار ہو جائے, گلا خراب, فلو, شدید کھانسی. اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے, میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے, کھانسی بھی ہو رہی ہے, بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے. سب منع کر رہے ہیں, نہیں پلائیں گے نا. اچھا, اب وہ بچہ رونا شروع کر دے, آپ کے بالکل سامنے بیٹھے, چیخے مار رہا ہے, رو رہا ہے, آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے, وہ ابھی آیا, دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے, باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا, یار کیسے والد ہو, بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات. تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں, مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا, یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے, دشمنی ہے. ایسا ہی ہے, ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو, تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے, میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے, وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے, وہ نہیں دے رہا. میں گڑگڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں, اپنا مکان دے دے, وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں, ویزے لگانا چاہتا ہوں, نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں, کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے, اور ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی, وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو, اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا, وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کے تمنائی ہیں, نہیں مل رہی اولاد, یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں.
ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو، اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا۔ اے میرے بندو، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو۔ اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر ہے، میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا۔ یقین کر لو اپنے مالک پر۔ ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا، بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے۔ مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں۔ میں نے کہا چلیں، چلتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں۔ سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات، تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے۔ ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری، بڑا کام تھا ان کا۔ ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا۔ گاڑی رک گئی ہماری، وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا، نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز۔ بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا، ہم واپس آ گئے۔ جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا، بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا۔ تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا۔ میں ان کو تسلی دے رہا ہوں۔ یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شاکڈ ہو گیا، میں نے کہا آپ نے کیا کہا، دوبارہ کہیے۔ وہ بزنس مین ہے، مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ۔ میں نے کہا دوبارہ کہیے۔ وہ کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا، کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا، ہم دونوں کا جانا وہ ٹھیک ہی نہیں تھا، جب ہی روڈ بند ہو گیا، اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا۔ میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو، میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے۔ یہ فارمولا یاد کر لو، لائف پرسکون ہو جائے گی۔ جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی، جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی، تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا۔ اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں۔ دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بندہ حرام بھی کھا رہا ہے، سود کا کام بھی کر رہا ہے، ملاوٹ بھی کر رہا ہے، جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے، کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا رو رہا تھا، بڑا گر گڑا رہا تھا، یا اللہ میری دعا قبول کر لے، یا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے، اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں۔ اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے، اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے۔ سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے، مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اپنی روزی پاکیزہ کرو۔ آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں۔ مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں، سب چاہتے ہو نا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا، کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا، ہمارے کام سیدھا ہو گیا۔ آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، I want to be a مستجاب الدعوات۔ نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا، آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا، پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو، لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا، اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے۔ کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے، اتنے سال روزے رکھو، اتنی تلاوت کرو، اتنے سجدے کرو، اتنے طواف کرو۔ سنو ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا، فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ That's it۔ غذا پاکیزہ ہو، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یاد رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین، ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین، بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے۔ اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، پروفیسر بیٹھے ہوں گے، سیٹھ بیٹھے ہوں گے، والد بیٹھے ہوں گے، آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے،
آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹا، آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں، بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا، وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے کبھی موبائل نکال لے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار، میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے، توجہ سے سنو۔ آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے، تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے، کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے۔ بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس، پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں، آنکھیں جھکی ہوں، ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے، اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے، پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے۔ ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب، اور وہ ہے یقین۔ ایک بڑا پرابلم یہ ہے، بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں، باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑا زبردست قحط، گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں، نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں، گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے، ہزاروں کا مجمع۔ کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارشیں نہیں ہوئی، پتے پتے کو بوند بوند کو لوگ ترس رہے، قحط۔ ایک نوجوان ایک ینگسٹر آیا، ہاتھ میں اس کی چھتری ہے، سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے، کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا، تم چھتری لے کر آئے ہو۔ اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے۔ اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی، کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے۔ یقین ہوگا تو کام ہوگا، دعا پر یقین نہیں، اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے۔ اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا، میرا بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی۔ یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا۔ آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا، وہ آپ کے لیے بڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازو کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا، اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں، اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں، وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی، یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی میں تو کچھ نہیں کر سکتی، وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر۔ بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ، آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب، آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا۔ جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے، آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہیں، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے۔ دل سے دعا مانگو۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ایک ڈاکٹر کا بڑا ہی زبردست واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا۔ ڈاکٹر احمد اس شخص کا نام تھا، ایک کنٹری میں وہ بڑا زبردست ڈاکٹر تھا اور ون آف دا بگیسٹ ڈاکٹر آف دیٹ کنٹری۔ حکومت نے پلان کیا کہ اس ڈاکٹر کو کنٹری کا سب سے بڑا ایوارڈ دینا ہے، سب سے بڑا انعام۔ ایک سیمینار مقرر کیا گیا، اس کو ایز اے اسپیشل گیسٹ مہمان خصوصی بلایا گیا، کہا دنیا بھر سے لوگ بلائیں گے، پاکستان کے یا اس ملک کے بڑے لوگ آئیں گے، آپ کو گفٹ دیا جائے گا، آپ کو ایوارڈ دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خوش کہ میرے اعزاز میں اتنی بڑی تقریب۔ مثال دیتا ہوں، ان کی منڈے کو تقریب تھی، سنڈے کو انہوں نے فلائٹ بک کر لی کیپٹل جانے کے لیے، دارالحکومت میں جانے کے لیے۔ سنڈے کو جب فلائٹ ٹیک آف ہوتی ہے، بڑے خوش ہیں ڈاکٹر صاحب کے لائف ٹائم ایک ایسا ایوارڈ مجھے ملنے والا ہے جو پوری زندگی میں نہیں ملا مجھے۔ فلائٹ ٹیک آف ہوئی اور جہاز جو ہے وہ جیسے ہی ٹیک آف ہوا تھوڑی دیر بعد موسم خراب ہو گیا، جہاز میں بڑے ہچکولے آنے لگے، بڑی گھبراہٹ ان کو ہو گئی، ایسا لگا کہ جہاز کہیں حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، موسم بھی بڑا خراب ہے، ہمیں کسی چھوٹے سے ایئرپورٹ پر جہاز اتارنا پڑے گا۔ اس جہاز کو ایک چھوٹے ایئرپورٹ پر خیریت سے لینڈ کروایا گیا، سب لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب پریشان تھے کہ مجھے آج کسی صورت بھی کیپٹل دارالحکومت پہنچنا ہے، کل ایوارڈ میرے لیے، ساری دنیا آنی ہے اور میں نہیں پہنچ سکا۔
ڈاکٹر صاحب ویٹ کرتے رہے کہ اب کب اڑے گا. ایئرپورٹ کے عملے نے کہا کہ حضور آج جہاز نہیں اڑ سکتا, یہ جہاز میں ایسی خرابی ہے, ہمارا ایئرپورٹ بھی بہت چھوٹا ہے, ہمارے یہاں کوئی ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے, یہ کل ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب کہے میں مر جاؤں گا, بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا, مجھے کل بہت بڑا ایوارڈ ملنا ہے, مجھے کیپٹل پہنچنا ضروری ہے. کہ دیکھیں اگر آپ نے واقعی وہاں پہنچنا ہے نا تو اس کا آسان حل یہ, آپ گاڑی کرائے پہ لے, جہاں جانا ہے وہ 6-7 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, آپ رات تک پہنچ جائیں گے, آپ جہاز کا انتظار نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کو مشورہ سمجھ آیا, رینٹ ا کار لی, گاڑی ڈرائیو کرنا شروع کی. سارے راستے میں بارش, بجلی چمک رہی ہے, اکیلا ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اچانک اس کو سمجھ ہی نہیں آئی, راستہ پہلی بار تھا, وہ کسی ان نون راستے پر چڑھ گیا, موٹر وے سے اتر کر کسی چھوٹے راستے پہ چلا گیا. چلتے 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 بارش زبردست, بھوک زیادہ لگی. ڈاکٹر کو احساس ہو گیا کہ میں غلط راستے پر آ گیا. اب بارش بھی اتنی, بھوک سے برا حال. دیکھا ایک چھوٹا سا گھر, اس میں بلب جل رہا تھا. اس ڈاکٹر نے گاڑی وہاں پارک کی, دروازہ نوک کیا. ایک بوڑھی خاتون باہر نکلی. کہا بیٹا کون ہو؟ کہا ماں جی راستہ بھول گیا ہوں, بارش بہت ہے. کہا بیٹا اندر آ جاؤ. اس خاتون نے جو گھر میں کھانا بنا تھا ڈاکٹر کو پیش کیا. ڈاکٹر احمد کو بھوک بڑی لگی تھی, کھانا کھا لیا. اب اس بوڑھی ماں کے پیچھے ڈاکٹر نے دیکھا ایک جوان بیٹا بستر پر لیٹا ہے. کہا ماں جی یہ کون ہے؟ کہا بیٹا میرا پوتا ہے, شدید بیمار ہے. میں غریب عورت ہوں مگر میرے پوتے کو جو میری زندگی کا سہارا, ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے. ہمارے گاؤں میں نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج پاکستان میں ایک ہی ڈاکٹر ہے جس کا نام ڈاکٹر احمد ہے, وہی کر سکتا ہے. بیٹا ہر نماز کے بعد دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں اپنے اس معذور بیٹے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جاؤں. تم مجھے مسافر لگتے ہو, ذرا تم بھی دعا کر دو میرے بیٹے کا علاج ہو جائے. ڈاکٹر احمد دسترخوان پر بیٹھ کر رونے لگا. کہتا ہے ماں جی میرے جہاز کا خراب ہونا, چھوٹے ایئرپورٹ پر اترنا, میری گاڑی کا راستہ بھولنا اور آپ ہی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہونا, یہ فقط آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے. میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں, آج آپ کے گھر میں آ گیا ہوں, میں آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا. یہ ہے دعا. اور آخری بات آج کے بیان کی کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. دعا اثر رکھتی ہے نا تو بد دعا بھی اثر رکھتی ہے. ہائے جو ہوتی ہے نا دل سے نکلتی ہے, وہ برباد کر دیتی ہے انسان کو. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یار میرا چلتا کاروبار خراب ہو رہا ہے, میری زندگی میں پرابلم شروع ہو گئی ہیں, میرے گھر میں بڑی خوشیاں تھیں, آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, فوراً چیک کرو کسی پر ظلم تو نہیں کیا, کسی کی ہائے تو نہیں لی. ایک بار میں نے ایک واقعہ, اسی کتاب میں یہ واقعہ بھی پڑھا کہ ایک مچھیرا تھا اور ایک پولیس والا کوتوال اس مچھلی بازار میں گیا اور اس نے دیکھا بڑی تازہ مچھلی مچھیرا بیچ رہا ہے. کہا کتنے کی ہے دکھاؤ ذرا. اس نے کہا صاحب اتنے 100 روپے کی ہے. کہا کبھی ہم نے کسی کو پیسے دیے؟ مچھلی چھینی اور چلا گیا. وہ غریب مچھیرا بڑی چیخیں ماری کہ بھائی میری روزی ہے, میں نے آج بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے, مگر اس پولیس والے نے نہیں سننا تھا. وہ اس مچھلی کو لے کر چلا گیا. مچھلی اتنی فریش تھی کہ وہ پھڑک رہی تھی. اسی پھڑکنے کے دوران اس مچھلی نے اس پولیس والے کے انگوٹھے پہ کاٹ لیا. نارمل سا تھا معاملہ تھا. گھر آیا, بیوی کو کہا مچھلی پکاؤ, فریش فش لایا ہوں. مگر تھوڑی دیر بعد انگوٹھے میں درد شروع ہو گیا. اور آپ جانتے ہیں انفیکشن کس کو کہتے ہیں, چیزوں کا خراب ہونا کس کو کہتے ہیں. اس کے انگوٹھے میں شدید پین شروع ہو گیا, بہت درد. کھانا بعد میں کھاؤں گا, پہلے دوست ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتا ہوں. اس کے پاس گیا, کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ انگوٹھے میں کیا ہو گیا ہے, بہت لال ہو گیا, بہت درد ہو رہا ہے. کہا اس میں زہر پھیل گیا ہے, ابھی ڈیسائیڈ کرو ورنہ یہ انگوٹھا نہیں کاٹو گے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کہا اچھا ہاں. انگوٹھا کٹوایا, گھر آیا, بڑا افسردہ کہ انگوٹھا ہی کٹ گیا. ابھی دسترخوان پر بیٹھا تو ہتھیلی میں درد شروع ہو گیا, ہتھیلی لال ہونا شروع ہو گئی, بڑی تکلیف. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انگوٹھا کٹوا دو, ہتھیلی بچ جائے گی, ہتھیلی بھی لال ہو گئی. کہ بیٹا اس میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے, فوری فیصلہ کرو, میری عقل کام نہیں کر رہی ورنہ ایسا نہ ہو تمہارا پورا بازو کاٹنا پڑے. مرتا کیا نہ کرتا, ہتھیلی کٹوائی. پھر گھر آیا, پٹی بندی ہوئی ہاتھ پہ, آنکھوں میں آنسو ہیں, تڑپ کے لیٹا. لیکن رات چین سے نیند نہ آئی, ہاتھ میں درد ہونا شروع, پورا ہاتھ لال ہو گیا, پریشان. ڈاکٹر کے پاس جانے والا تھا, اس کا ایک دوست بڑا سمجھدار تھا, وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شام انگوٹھا کٹوایا, پھر ہتھیلی کٹوائی, اب ہاتھ کے لیے تڑپ رہا ہے. خیر ایک بات بتاؤ, آج تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہے کیا, تم نے کوئی کام کیا ہے؟ کہتا ہاں, میں ایک غریب مچھیرے سے مچھلی چھین کر آیا ہوں. وہ روتا رہا, میں اس کا جواب میں نے نہیں دیا. وہ دوست بڑا سمجھدار تھا,
کہ جلدی کرو اس مچھیرے سے معافی مانگو ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات دونوں دوست بھاگے، اس مچھیرے کا گھر ڈھونڈا، آدھی رات کو اس کے گھر پہنچے اور اس پولیس والے نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ دیکھو میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ اور مزے کی بات یہ ہے غریب کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، ظلم بھی ہوا تھا پھر بھی اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس دوست بڑا سمجھدار تھا، اس نے مچھیرے کو پکڑ لیا، کہا ایک بات تو بتاؤ، جب یہ تم سے مچھلی چھین کر گیا تم نے کچھ کہا تھا کیا؟ کہتے ہاں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یہ بندہ مجھ پر ظلم کر کے میرے بچوں کی روزی لے گیا ہے، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اے اللہ میرا بدلہ تو نے لینا ہے، اے اللہ میرا بدلہ تیرے ذمہ ہے، اب تو اپنی قدرت سے میرا بدلہ لیجیو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رکھنا، ہائے نہ لینا کسی کی، تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ۔ آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے، یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے، زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دے کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا۔ آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے۔ آج آپ کا اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجئے۔ آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں۔ عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے، اللہ اس کی خیر فرمائے۔ کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو۔ آج کسی پر ظلم کر کے روب جما کر اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے۔ اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خالہ ماموں چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں سب ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتہ داروں کا۔ ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا۔ گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول ہوں، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنا ہے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا، کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے، آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اب لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے کیسے گالی نکالی، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ بھول گئے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں۔ کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا۔ خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا،
اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا، اور ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آخری روایت سن لو، کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔ مرضی آپ کی نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما۔ شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ ہیں اللہ کو عرض کر رہے، یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو، لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے۔ آج ایک نیت کر لو، اے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا، کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم۔ آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو۔ آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، وہ معافی مانگے، یہی تو پرابلم ہے۔ دو دوست، دو رشتہ دار، دو بھائی 5-5 10-10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے۔ ایک سوری نے دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے، میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے، رشتہ دار دور ہے، کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے، بس میں معافی مانگ لوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا۔ ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھ جاؤ، آپ فون کر دو آج، اے میرے بھائی کئی سال ہو گئے آپ ناراض ہیں، جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، میں آپ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ ارے جاؤ یار، دوستی کر لو۔ یہ رشتہ دار، یہ پیار کرنے والے دنیا میں ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں، ان تھوڑوں سے ہی ہم نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تھوڑی لائف ہے، پیار سے گزارو، محبت سے گزارو، ختم کر دو دشمنیاں، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے محبتیں